آج پروگرام عنایت خداوندی میں، تو آئیے آپ میرے ساتھ مل کر دیکھیں گے ہمارا آج کا پیغام جو نجات کے بلائے گئے لوگ، ہمارا جو پیغام ہے نجات کے لیے بلائے گئے لوگ اور ان کا مقام اور ان کے کام، یہ تین باتیں آج ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے۔ مسیح خداوند کا لوگوں کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 16 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں آج جو ہمارا مضمون ہے نجات کے لیے بلائے گئے لوگ اور ان کا مقام اور ان کے کام، یہ تین باتیں آج ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے۔ مسیح یسوع نے کس مقصد کے لیے لوگوں کو بلایا، کس مقصد کے لیے چنا ہے؟ یوحنا کی انجیل کے اندر خداوند کا وہ پیغام ہمارے سامنے ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے یوحنا کی انجیل 15 باب کی 16 آیت میں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند ہماری زندگیوں کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ جن کو اس نے چنا ہے، الگ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں جو چنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ دوسروں سے منفرد ہوتی ہے، وہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ، قیمتی لوگ ہیں، آپ کا مقام دوسروں سے فرق ہے، اور آپ کا خدا جس نے آپ کو چن کر الگ کیا، یعنی آپ کو دنیا کے تاریکی میں سے نکالا، موت میں سے نکالا، گناہوں کے دلدل سے نکالا ہے، اب آپ کو اس نے اپنا بنایا ہے۔ اب آپ کا خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیاں پھلدار زندگیاں ہوں، آپ کی زندگیاں نیکیوں سے بھری زندگیاں ہوں، آپ کی زندگی کے اندر ایسے کام ہو جو آسمان کی بادشاہی کے لیے ہوں۔ اگر آپ کی زندگی پھلدار نہیں ہوگی تو یاد رکھیے بے پھل لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج ہم ایک تمثیل کے وسیلہ سے بھی اس بات کو سیکھیں گے کہ جن کی زندگیاں پھلدار نہیں ہیں، بے پھل ہیں، خداوند ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے میں آپ کو ایک تمثیل کے وسیلہ سے یہ بات سکھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 6 آیت میں جب ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اس سال تو اسے اور بھی رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں، کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد اسے کاٹ ڈالنا۔ سو خداوند کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں آج ہم نے جو اپنے مضمون پر بات کرنی ہے وہ ہے نجات کے لیے بلائے گئے لوگ۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو اس نے نجات دی انہیں اس نے واضح طور پر کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن کر الگ کیا ہے، اور پھر انہیں بتایا کہ تمہیں اس لیے الگ کیا گیا ہے، اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ ابھی ہم نے اس تمثیل میں بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہمیں ایک تمثیل دی گئی ہے، یہ ایک انجیر کے درخت کے ساتھ ہمیں تمثیل دی گئی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ پھر اس نے ایک تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور وہ 3 سال تک ڈھونڈنے آتا رہا لیکن اس نے اس میں پھل نہیں پایا، اور آخرکار اس نے اس کے بارے میں کیا کہا، اسے کاٹ ڈال تاکہ یہ زمین کو روکے نہ رہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم بے پھل ہوں گے تو یہی طریقہ کار ہمارے ساتھ بھی استعمال ہوگا۔ اگر ہماری زندگیاں بے پھل ہوں گی تو ہمیں بھی پھر کٹنا ہوگا، پھر ہمارے لیے بھی یہ حکم جاری ہوگا کہ اسے بھی کاٹ ڈالو کیونکہ یہ زمین کو کیوں روکے ہوئے ہے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ باغبان کیا کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، خداوند اسے 1 سال اور رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھیلا کھودوں، کھاد ڈالوں، اگر یہ آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو پھر اسے کیا کرنا، کاٹ ڈالنا۔ اسی طرح آج میرا اور آپ کا یسوع ہم سب کے لیے باپ کے سامنے شفایت کر رہا ہے۔
وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میری اس بیٹی کو، میرے اس بیٹے کو 1 سال اور دے دے، میں اس پر محنت کروں گا، میں اس کو تیار کروں گا، اور اگر یہ پھلدار نہ ہوا تو پھر تو اسے کاٹ ڈالنا۔ آج میری اور آپ کی شفایت ہمارا یسوع کر رہا ہے۔ یوحنا کا خط جو ہے، اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح راست باز باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا اپنے لوگوں کی شفایت کر رہا ہے، ان لوگوں کی شفایت کر رہا ہے جو آج گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ نکل آئیں، وہ بے پھل نہ رہیں بلکہ وہ پھلدار بن جائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہم نے اس تمثیل کے وسیلہ سے دیکھا ہے کہ بے پھل لوگوں کے لیے کیا رزلٹ نکلا، کیا ان کے لیے حکم جاری ہوا کہ اس کو کیا کر، کاٹ ڈال، تاکہ یہ زمین کو بھی نہ روکے رہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوس اور اس کا 6 باب اس کی 19 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم اپنے نہیں بلکہ لکھا تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند اس لیے چاہتا ہے کہ ہم پھل لائیں کہ اس نے ہمیں اپنا قیمتی خون دے کر خریدا ہے، اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے، اس نے ہماری خاطر اپنی جان سلیب پر دی، اس نے کوڑے کھائے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے مبارک چہرے پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا ہے، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج آپ سب کے لیے رکھا گیا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس نے یہ بہت بڑی قیمت اپنی جان تک دے دی اور ہمیں خریدا ہے۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بے پھل رہیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سب پھلدار ہوں، ہم سب کی زندگیاں اس لائق ہوں کہ جب خداوند آئے تو ہم سب ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اس میراث کو پانے والے بن سکیں جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ہمارا خدا چاہتا ہے، کلام مقدس میں جب ہم پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 20 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا گیا ہے کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اب خدا کی یہ مرضی ہے، خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم کیا کریں، وہ کام کریں جو ہمارے مسیح نے کیے ہیں۔ مسیح زمین پر رہتے ہوئے معجزات کر رہا تھا، بیماروں کو شفا دے رہا تھا، کوڑیوں کو پاک صاف کر رہا تھا، گنہگار لوگوں کو، غیر نجات یافتہ لوگوں کو، جو تاریکی میں تھے، خنا میں تھے، انہیں باپ کی بادشاہی میں لا رہا تھا۔ اور وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی، ہم جو آج اس کلام کو سن رہے ہیں، ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ اگر ہم نے نجات کو پا لیا ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، نجات یافتہ ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن سے اس کا جلال اس طریقے سے ظاہر کریں کہ ہم ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کے پاس لائیں۔ میرے عزیزو، چنے جانے سے پہلے ہمارا کوئی مقام نہ تھا، کوئی پہچان نہ تھی، لیکن اب ہمارے بلائے جانے کے بعد، چنے جانے کے بعد ہمیں سب کچھ مل چکا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 10 آیت میں آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ تو کلام مقدس کی یہ خوبصورت آیات جو ہیں یہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ اس سے پہلے نہ ہم کوئی امت تھے، پر اب ہم خدا کی امت ہیں۔ جب ہم چنے گئے ہیں، الگ کیے گئے ہیں، تو اس نے ہمیں سب سے پہلے اپنی امت بننے کا فضل بخشا ہے۔ یہ خدا کی عنایت و برکات ہیں، یہ اس کا فضل ہے جو اس نے ہماری زندگیوں پر کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے، اپنی برکت نشاور کی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کلام مقدس میں ایک اور حوالے کو ہم دیکھیں گے، یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کلام مقدس کے اندر، جب ہم افیسیوں 2 باب اس کی 19 آیت کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ ہاللیلویا۔ ہمارے لیے آج بڑا مقام ہے، آج خدا نے ہمیں اپنے گھرانے کا بنا لیا ہے، ہم خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ سب چیزیں جو ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، یہ خدا کی عنایت و برکات ہیں، اس کا فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم بخشی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو مقام اس نے بلانے پر ہمیں بخشا ہے،
ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور میں اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے اور بھی حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں کہ آپ کو کس قدر اس نے اپنی قربت میں لیا ہے، کس قدر اس نے آپ کو برکت دی ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 9 آیت کو دیکھیے۔ یہاں پر آپ کو جو بخشش ملی ہے، بلائے جانے پر جو مقام ملا ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ تو میرے عزیزو، آپ خدا کے گھرانے کے ہو گئے، بادشاہوں کے بادشاہ کے فرزند بن گئے۔ یہاں پر لکھا ہے شاہی کاہن، یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد ہیں۔ آپ ایک مقدس فرقے کا حصہ بن چکے ہیں، ایک پاک قوم بن چکے ہیں، آپ خدا کی خاص ملکیت بن چکے ہیں۔ اس لیے اب آپ کو خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہوں گی۔ وہ کام جو ہمارا یسوع کر رہا تھا اب ہمیں بھی کرنے ہیں۔ ہمارے بلائے جانے کا مقصد اب یہی ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کریں، خدا ہم سے کس طرح کی زندگی چاہتا ہے۔ اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں تو پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 21 آیت کے اندر ہمارے لیے لکھا گیا ہے، اور تم اس لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، اور نہ وہ دکھ پا کر دمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ میرے عزیز، یہ بھی خدا کے کلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں کیسا نمونہ دیا ہے کہ اس نے نہ تو گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی، اور نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح رکھنا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کلام حق میں لکھا ہے اس کے باقی حصے میں، وہ آپ ہمارے گناہ کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ یاد رکھیے، آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں۔ جیسا آپ کا باپ ہے آپ کو ویسا بننا ہوگا۔ جیسا آپ کا باپ جلالی ہے، رحیم ہے، آپ کو ویسا بننا ہوگا۔ جیسا یسوع پاک ہے، اس کے کلام میں لکھا ہے جیسا میں پاک ہوں تم بھی پاک بن جاؤ۔ جس طرح یسوع نے برداشت کیا، اس نے گالیاں کھا کر بھی کسی کو گالی نہیں دی، اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہیں نکلی۔ تو آج ہمیں سوچنا ہے، دیکھنا ہے، کیا میں خدا کے نقش قدم پر چل رہا ہوں؟ کیونکہ ہمیں اس لیے چنا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے یسوع کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، آپ سب کو یسوع کے ہم شکل بننے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دنیا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہوگا۔ آئیے ایک اور حوالے کی مدد سے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو پھر آپ کو کس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، بدی کے عوض بدی نہ کرو، اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہوگا، کیونکہ کلام مقدس میں بتایا گیا ہے بجائے اس کے ہم بدی سے مغلوب ہوں، بلکہ نیکی سے بدی پر ہم غالب آئیں۔ اس کے برعکس لعنت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اس کے برعکس کیا کرنا ہے؟ برکت چاہنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہم سب برکت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمیں اسی لیے چنا گیا تھا، ہمیں اسی لیے الگ کیا گیا ہے کہ ہم نیک کام کریں، اچھے کام کریں، ہمارا پھل اچھا ہو، تاکہ جب ہمارا باپ آئے تو ہم سب اس کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو برکت بخشے، آمین۔ ڈینیل سلیم آفیشیل پر دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام۔